جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھین لی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے کو دیکھنے والا انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسانوں کی طے کرنے کی نہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز کو مدھم اور لہجے کو نرم کر سکیں۔ ہمارے بہت سے مسائل صرف اتنا کر لینے سے حل ہو سکتے ہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ سچے خواب کی 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سچا خواب اکثر تہجد کے ٹائم آتا ہے اور اس کی تعبیر بھی جلد ہوتی ہے۔
نمبر 2، سچا خواب ایک نیک اور مومن شخص کو آتا ہے۔ نمبر 3، سچا خواب اکثر اچھا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کا خواب اتنا ہی زیادہ سچا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کا خواب اتنا ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا جھوٹے اور گناہگار لوگوں کے خواب اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔